یاد رکھیں یہ بدن جتنا اچھا ہے اتنا ہی یہ بدن کمزور بھی ہے. اس لیے سلف صالحین کے سامنے جب کوئی اپنے جسم پر فخر کرتا تو اس کی پیدائشوں سے یاد دلایا کرتے. مالک بن دینار کے سامنے ایک شخص آیا, بڑا اچھا لباس پہنا تھا, ہٹا کٹا گبرو جوان تھا, اپنے جسم پر فخر تھا. تو امام مالک بن دینار رحم اللہ نے کہا کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے, تم اپنے جسم پر فخر کرتے ہو, کیا بھول گئے کہ اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل الوزرہ. کہتے تھے کیا تم بھول گئے کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہاری پیدائش ایک بدبودار نطفے سے ہوئی. وہ نطفہ جو بدبودار تھا, جس کے نکلنے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے, اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر ایک سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے. یہی تمہاری حقیقت ہے. کیا اس کے بعد بھی اپنے نفس پر تعجب کرتے ہو؟ اگر انسان اپنے بدن پر تعجب کرے, اپنی طاقت پر تعجب کرے, تو طاقت تو انسانوں سے زیادہ جانوروں کے پاس ہے. کیا کوئی بیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی خچر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا دوڑنے میں کوئی شیر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جب یہ جانور ہیں اور بے عقل جانور ہیں, جب آپ ان کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے, جبکہ صلاحیتوں میں وہ آپ سے چند چیزوں میں بہتر ہیں, تو کس بات کا انسان اپنے جسم پر فخر کریں؟ بعض لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کے, ہمارا کوئی خاندان معمولی نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کا خاندان تھا؟ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. تمام قسم کی حمد و ثنا, بڑائی, کبریائی, تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے, جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ایک ایسے دشمن کے تعلق سے سب سے پہلے انسانوں کو خبر کر دیا. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, لہذا تم اسے دشمن سمجھو اور اس سے دور رہو. کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, اللہ کی رحمت مجھ سے جدا ہو گئی, ہر انسان میرا ساتھی بن جائے. سب سے پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو عمل کرنے سے روکے, اور عمل میں سب سے بڑا عمل توحید ہے, انسان کا عقیدہ ہے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے عقیدے کو بگاڑ دیا جائے. اگر وہ اس میں ناکامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عبادتوں پر حملہ کرتا ہے, انسان کو عبادتوں سے دور کرتا ہے. اگر وہ اس میں بھی ناکامیاب ہو جاتا ہے تو انسان کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر ان سب سے بھی وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے شیطان کہ انسان کے عمل کرنے کے بعد اس کے اس عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرے, کہ کس طرح اس نے جو عمل کیا ہے اسے میں برباد کر دوں. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عمل کرنے والوں کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں بہت اعمال کیے مگر سب گمراہ تھے. وہ گمان کرتے تھے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ اچھا ہے, جبکہ شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے رکھ دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ عمل میں اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو پاک ہو. اگر کسی عمل میں عمل کے کرنے سے پہلے, عمل کے درمیان یا عمل کے بعد کوئی بھی کام ایسا انسان کر لے جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی آ جائے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا عمل پسند نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, کہ اللہ کے پاس صرف پاک کلمے جاتے ہیں, والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل ہی انسان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. عمل میں ایک ایسا عمل ہے,
اگر انسان عمل کرنے کے بعد اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ بہت سارے اعمال کو برباد کرنے یا یوں کہیں کہ انسان کے عمل کرنے کے بعد اس عمل کا فائدہ نہ پہنچانے میں یہ گناہ انسان کی مدد کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے جسے ہم اور آپ تعجب پسندی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ انسان تعجب کرے، انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ تعجب پسندی یہ حقیقت میں ایک شیطان کا دھوکہ ہے، اور تعجب انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان عمل کر لیتا ہے اس کے بعد۔ انسان کو اللہ نے نعمت سے نوازا، نعمت مل جانے کے بعد انسان تعجب کرتا ہے۔ انسان کو صحت مل جائے اس پر تعجب کرتا ہے۔ انسان کو اللہ اچھا جسم دے دے اس پر تعجب کرتا ہے۔ انسان کو مال مل جائے، عہدہ مل جائے، رتبہ مل جائے، طاقت مل جائے، اولاد کی جانب سے مدد مل جائے، دنیا کی کوئی بھی نعمت انسان کو مل جائے اور انسان اس پر تعجب کرتا ہے تو اسی تعجب کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اب اصل میں تعجب کہتے کسے ہیں؟ امام جرجانی رحمہ اللہ علیہ تعجب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تعجب اصل میں انسان کے دل میں آنے والا ایک ایسا وسوسہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے۔ کوئی نعمت مل گئی، کوئی اچھائی مل گئی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، جبکہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اسے عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے احسان سے عطا کیا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں اس کا حقدار ہوں۔ بلکہ بعض علماء نے تعجب پسندی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کو انسان اتنا بڑا سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے۔ صحت اللہ نے دی ہے تو انسان کہے کہ یہ صحت تو میری اپنی ہے، میں نے اسے بنایا ہے، میں کھانے پینے کا خیال کرتا ہوں تب جا کر یہ صحت ایسی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ صحت دینے والا کون ہے؟ اصل میں صحت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کوئی بھی کام جسے انسان اللہ کی طرف نسبت کرنے سے چھوڑ دے اور اپنی طرف نسبت کرے اور اسے بہتر سمجھ کر اسے اپنا حق سمجھے، اسی کو اسلام تعجب پسند کہتا ہے یا تعجب پسندی سے تعبیر کرتا ہے، اور اسلام نے قرآن و حدیث میں اسے حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے، انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحابہ کرام جو 313 تھے مگر ہزاروں پر بھاری پڑ گئے، کیونکہ انہیں کے دل میں پتا تھا کہ یہ جیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگی۔ نہ انسان کی تعداد، نہ انسان کی طاقت، نہ انسان کا تلوار اسے جتا سکتا ہے، اللہ کا فضل کسی انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ لیکن یہی جب صحابہ اکرام غزوہ حنین کے موقع پر آئے، ان کی تعداد دشمنوں سے زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی دل کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، بہت جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور خاص کر حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری تعداد نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، تم فخر کرنے لگے، تعجب کرنے لگے، اور تم نے سمجھا کہ فلن تغنی عنکم شیئا، کہ یہ تعداد ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو آرام سے جیت جائیں گے، تمہارا تعجب کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو دکھا دیا کہ تعداد زیادہ ہو کم ہو مدد اللہ کی جانب سے ہے، لیکن انسان تعداد کے زیادہ ہونے کے بعد بھی تعجب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، صحابہ ہو یا انبیاء ہو، ان کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سبق سکھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد پر تعجب کر رہے تھے، آسمان سے پہاڑوں کے اوپر سے ایسے تیر برسے کہ صحابہ پلٹ کر بھاگنے لگے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ جنگ کے میدان میں پلٹ کر پیچھے نہیں جایا جاتا ہے، مگر تعجب پسندی نے صحابہ کو ایسا نقصان پہنچایا کہ اسی تعجب نے شیطان نے ان کے دل میں گھر بنا لیا اور شیطان نے انہیں بہکا دیا، یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ہی 2 ساتھیوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک ایسا تھا جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ نے باغات عطا کیے تھے، اس کے مقابلے میں ایک دوست ایسا تھا جو کمزور تھا، فقیر تھا۔ جب بھی یہ کمزور فقیر دوست اپنے مالدار دوست کے پاس جاتا تو اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتا کہ جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پہ فخر نہ کرنا، اس پہ تعجب نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں تمہارے حق کی وجہ سے ملا ہے، یہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملا۔ مگر
وہ اس بات کو نہ سمجھتا، ایک دن اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے، باغات کو دیکھتا ہے، بیچ میں سے بہتی ہوئی نہروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو کبھی فنا نہیں ہوں گے، یہ تو سب میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ ایک آندھی آ دیتی ہے، بہتی دریا کو سکھا دیتی ہے اور اچھے پھلوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ آپ مثال دے کے بتائیے ان دو لوگوں کے بارے میں جن میں سے ایک کو ہم نے باغات عطا کیے تھے، ہم نے انہیں انگور عطا کیے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے اس کے ارد گرد اس باغیچے کی حفاظت کھجوروں کے درخت کے ذریعے کی تھی، مگر ان میں سے ایک نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور تعجب کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ انسان تعجب کرنے سے بچے، انسان اپنے اوپر فخر کرنے سے بچے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک شخص کا ذکر کرتے فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، جو نعمتیں مجھے ملی ہیں اس نعمتوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان نعمتوں کا میں حقدار ہوں، تو لہذا اس نے دل میں یہ گمان کیا کہ یہ میری اچھائی کی وجہ سے یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ایک فتنہ ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے محلات پر بھروسہ کیا، اپنے مال و دولت پر بھروسہ کیا، اپنی جسم کی صحت پر بھروسہ کیا، یقیناً اللہ نے ان کو انہی کے حوالے کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی غرض سے بنو نذیر کے قبیلے کے پاس گئے تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چٹان کو گرا دیتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو ختم کر دے۔ صحابہ کرام اسی چٹان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے ندا آتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہود آپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، جو سب ساتھی موجود تھے، اللہ کے نبی ان کو لے کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ ہٹ جانے کے بعد اللہ کے نبی بنو نذیر کی جانب پیغام بھیج دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، لہذا اپنے ان ٹیلوں کو چھوڑو، اپنے ان محلات کو چھوڑو اور مدینہ کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں یہاں سے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ بڑے بڑے قلعے ہمیں بچا لیں گے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ قلعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں بے نیاز کر دیں گے اور یہ قلعے انہیں بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ کے عذاب سے یہ انہیں قلعے بچا لیں گے، یہ محلات انہیں بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے انہیں ایسے عذاب دیا کہ یہ قلعے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اللہ کے عذاب کو پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ منافقین انہیں کہا کرتے کہ تم ہار نہ ماننا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، اللہ نے بنو نذیر کے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے رعب کو ڈال دیا، لہذا یہ محلات جن کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ اونچے اونچے ٹیلے ہمیں بچا لیں گے، اس کو چھوڑ کر انہیں چھوڑ کر جانا چاہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نعمت نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ ندا دیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، تو بیٹے نے ایک ایسا سہارا پکڑنا چاہا جو سہارا دنیاوی تھا، کہنے لگا کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں اس پہاڑ پر جاؤں گا اور پناہ لے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ برادران اسلام، جہاں تک انسان کے تعجب کرنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو منه ما هو اکبر منه العجب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم گناہ کرتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اگر تم گناہ نہ کرتے تو مجھے گناہ سے بڑھ کر ایک چیز کا خطرہ تم پر ہوتا۔ اگر کوئی انسان گناہ ہی نہ کرتا تو ہوتا یہ کہ وہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ سے بڑھ کر گناہ جو تعجب ہے اس میں مبتلا ہو جاتا۔
تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ ایک بڑے گناہ تعجب سے تم کو بچا سکے. کیونکہ دو انسان ہوتے ہیں, ایک انسان ہوتا ہے گنہگار جو گناہ کرتا ہے, ایک انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے. گنہگار انسان اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ توبہ کرے گا اور اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ اسے معاف بھی کرے گا. لیکن جو انسان گناہ نہ کر کے اپنی نیکیوں پر فخر کرتا ہے, ایسا انسان کبھی بھی کیا ہے, گناہ کرنے کے بعد یعنی نیکی کرنے کے بعد جو اس نے تعجب کیا ہے, ایسے تعجب کے بعد اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق تک نہیں دیتا. تو وہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر کرتے رہ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی اپنے نفس پر تعجب کیا, یہاں تک کہ ایک معمولی لباس, یہ معمولی سا کپڑا جسے ہم پہنتے ہیں, اگر کوئی انسان اپنے کپڑے پر بھی فخر کرے, اپنے کپڑے پر بھی تعجب کرے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ تعجب کرنا اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو صرف اپنے لباس پر فخر کرنے کی وجہ سے عذاب دی. آپ نے حدیث سنی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک انسان تھا, اس نے اچھا لباس پہنا, بہترین لباس پہنا, اچھا زیب و تن کر کے نکلا اور اسے اپنے اوپر تعجب ہونے لگا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ, کہ اللہ تعالیٰ اسے نیچے گھسیٹ رہا ہے. اور تجلجل کہتے ہیں جب کسی انسان کو جھٹکے سے نیچے گھسیٹا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دیا کہ وہ ابھی تک برابر جھٹکے سے زمین کے اندر دھسایا جا رہا ہے, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اس کو ایسا ہی عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ عذاب اسے کس لیے ملا؟ کیونکہ اس نے اپنے اس لباس پر فخر کیا جو لباس حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے, امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ ثلاث مہلکات, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے, جو انسان ان تین چیزوں میں مبتلا ہو جائے وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شح مطاع, کہ ایسی کنجوسی جس کی اطاعت انسان کرنے لگ جائے, انسان کنجوس بن جائے, مال رہنے کے بعد انسان بخیل بن جائے. دوسرا وہو متبع, اور انسان کی ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگ جائے, خواہش پرستی آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعجاب المرء بنفسه, اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے کہ انسان کا اپنے نفس پر تعجب کرنا, اپنے آپ کو بہتر دوسروں کو حقیر سمجھنا. اسی لیے دیکھیں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعجب کرنا اصل میں اللہ کو اتنا ناپسند کیوں ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے تو گویا وہ انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو سب سے کامل سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. جبکہ پوری کائنات کے اندر اگر سب سے کامل کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر انسان نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھا, انسان نے اپنے نفس کو مکمل سمجھا, تو گویا اس انسان نے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا, اور یہ گناہ انسان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں تک جن لوگوں نے تعجب کیا, ایسے سلف صالحین کے اندر ایسی کئی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. احیاء علوم الدین کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. حضرت عمر بن شیبہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے. جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں پہنچے تو انہوں نے طواف ادا کیا. طواف ادا کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر انہوں نے ایک انسان کو دیکھا کہ سارے لوگ صفا مروہ میں سعی پیدل چل کر رہے ہیں, لیکن ایک انسان ہے جس نے خوبصورت خچر خریدا ہے اور خچر پر بیٹھ کر اس کے ارد گرد چند لوگ ہیں جو لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. خچر پر بیٹھ کر صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے اور اس کے آزو بازو میں لوگ ہیں جو لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. گویا جس طرح کے ایک بادشاہ کے ساتھ تعامل کیا جائے اس انسان کے ساتھ ایسا تعامل کیا جا رہا تھا. تو حضرت عمر بن شیبہ کو بڑا تعجب ہوا کہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہے. تو لہذا یہ واقعہ ہو گیا. کئی سال گزر گئے. کئی سال گزرنے کے بعد یہی تابعی عمر بن شیبہ رحمہ اللہ علیہ کیا ایک مرتبہ عراق میں داخل ہوئے. جیسے عراق میں داخل ہو رہے تھے تو داخل ہوتے وقت کچھ فقیر اور غریب لوگوں کی بستیاں تھیں. تو وہاں جب جانے لگے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جس کے سر پر بال سامنے کی طرف آ گئے تھے, جس کا لباس بڑا گھٹیا تھا اور بدبودار لگ رہا تھا کہ یہ فقیر غریب ہے اور اس سے بھی برا ہے. تو لہٰذا اس کے چہرے کو دیکھ کر غور کرنے لگے, بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. تو وہ فقیر انسان کہتا ہے کہ آپ کو کیا میری فقیری پر حقارت محسوس ہوتی ہے کہ آپ مجھے اتنا گھور گھور دیکھ رہے ہیں؟
تو حضرت عمر بن شیبہ کہتے ہیں کہ تمہاری صورت مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے، تمہاری صورت مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تمہاری صورت اس انسان سے ملتی ہے جسے کئی سال پہلے میں نے صفا مروہ کے درمیان دیکھا تھا، جو خچر پر بیٹھ کر کیا ہے طواف کر رہا تھا، خچر پر بیٹھ کر صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا۔ تو انسان کہنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یقیناً میں نے ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا جہاں جا کر لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ مجھے ذلیل کیا جہاں پر انسان اپنے نفس پر فخر کرتا ہے، انسان اپنے گھر پر فخر کرتا ہے، انسان اپنے گھر میں عزت سے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں ذلیل کیا کیونکہ میں نے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تعجب پسندی، انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے جسم کی نعمتوں پر، یہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات ہو جائے اور میں سو جاؤں، کہتے ہیں کہ رات ہو جائے میں سو جاؤں اور صبح اٹھ کر میں افسوس کروں، یہ بہتر ہے کہ میں رات میں تہجد کیوں نہیں پڑھا، رات میں سو گیا، صبح اٹھ کر مجھے افسوس ہوا، یہ بہتر ہے کہ میں نے رات میں تہجد نہیں کیوں پڑھی۔ اس بات سے بہتر ہے کہ میں رات میں نہ سوؤں اور تہجد پڑھوں اور صبح اٹھ کر اپنے نفس پر تعجب کروں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ سو جاؤں گا تو ندامت کروں گا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر عبادت کر کے میں نے تعجب کیا تو ایسی عبادت سے سونا زیادہ بہتر ہے۔ یقیناً یہ بات ایسی ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ تعجب پسندی کو شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تعجب کرنا یہ صرف گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ بسا اوقات یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے ریاکاری، کیونکہ یہ بھی شرک اصغر ہے، ایک ہوتی ہے تعجب پسندی، دونوں میں خطرناک تعجب پسندی ہے۔ ریاکاری سے زیادہ خطرناک انسان کا اپنے نفس پر تعجب کرنا ہے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ریاکاری کرتا ہے تو ریاکاری میں انسان کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی آ گیا تو اس نے اس انسان کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو بہتر کیا، تو گویا اللہ کے ساتھ ریاکار نے کس کو ملایا؟ ایک دوسرے انسان کو۔ تو گویا جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اس نے کی۔ لیکن جب بات تعجب پسندی کی آئے تو تعجب پسندی میں انسان اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ نعمت میری ہے، یہ سمجھتا ہے اس کا حقدار میں ہوں، جبکہ ہر نعمت کا حقدار کون ہے؟ ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے۔ تو گویا ریاکاری میں انسان اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، مگر تعجب پسندی میں انسان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر دیتا ہے۔ تو یقیناً اتنی خطرناک عبادت ہے، اتنی خطرناک یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ریاکار انسان کبھی اس جملے کو حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ریاکار انسان کبھی اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور تعجب کرنے والا ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ مدد صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے نفس سے مدد لے تو یقیناً یہ انسان کیا ہے؟ اس جملے کو ادا نہیں کر پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ ایک شخص تھا جس کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ خطبے کی شروعات میں نے کہا کہ انسانوں کا ایک سب سے بڑا دشمن ہے، وہ دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ذلیل کیوں کیا؟ کیونکہ شیطان نے تکبر کیا۔ تو آپ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اصل میں شیطان نے تکبر کیوں کیا؟ کیونکہ تکبر کی سب سے پہلی سیڑھی تعجب ہے، کہ انسان اپنے نفس پر تعجب کرے۔ جہاں انسان نے تعجب کیا اس کے بعد تکبر آ جاتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے بیچ میں رہ کر فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت کرتا تھا۔ ابھی اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، جبکہ فرشتے جو ان سے بہتر ہیں ان کو سجدہ کرنے کے لیے نہ کہا گیا۔ تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے ایسی عبادتیں کی ہیں، ضرورت ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو اس نے اپنے نفس پر تعجب کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس تعجب پسندی کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ جتنی اس نے عبادتیں کی سب تو برباد ہو گئی، بلکہ جہنم کا ایندھن بن کر وہ قیامت تک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعجب کرنا اتنا برا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ بے ادبی کرنا چاہے،
ہم جانتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں، چھوٹوں سے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ بے ادبی نہ کرو، اور بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بے ادبی نہ کرو، لیکن ایک انسان ایسا بھی ہے جو اللہ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ لہذا جو انسان اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم میں کا کوئی ایک انسان بھی شرک سے نہ بچتا، سب شرک میں مبتلا ہوتے۔ اگر ہم شرک سے بچ کر ہیں، توحید پرست ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت کو بھول کر اپنے آپ کو حقدار سمجھے تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سلف صالحین ہمیشہ انسان کو، خاص کر اس انسان کو جو اپنے اوپر تعجب کرتا ہے، اسے یاد دلاتے کہ دیکھو تمہاری پیدائش کیسی ہے۔ احنف بن قیس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عجبا لی ابن آدم، کہ مجھے ابن آدم پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ابن آدم پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے، اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ بھول گیا کہ یہ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلا ہے، دو بار، ایک مرد کی جانب سے ایک عورت کی جانب سے دو بار پیشاب کی جگہ سے نکل کر یہ اپنے اوپر فخر کرتا ہے، اپنے اوپر تعجب کرتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے ابن آدم پر کہ وہ اپنی پیدائش اور اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اپنی حقیقت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حقیقت کو مٹا دیتا ہے۔ اب تعجب انسان کن چیزوں میں کرتا ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان تعجب کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اطاعت پر انسان تعجب کرتا ہے۔ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ ہم تو حاجی ہیں لہذا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، گویا اپنی عبادتوں پر تعجب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑھ کر اگر دنیا کے اندر کوئی عبادت گزار ہے تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنا کر رکھے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے دنیا پیدا کی وہ سجدے میں گر گئے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ کیا ان سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہے؟ ایسے عبادت گزار فرشتے بھی جب اللہ قیامت کے دن سارے انسانیت کو صف میں کھڑا کرے گا تو فرشتے بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، سارے فرشتے کہیں گے اے اللہ تو ہمیں معاف کرنا، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ جب فرشتے قیامت کے دن کہیں گے تو کیا حاجی، کیا ملا اور کیا نمازی اور کیا زکات دینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم، کیا حضرت ابراہیم نے نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ نے آگ میں رکھنے کا حکم دیا، آگ میں چلے گئے، اپنی زندگی کو قربانی میں گزار دیا۔ لیکن وہی حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے، میں اپنے رب سے لالچ رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ علیہ السلام جو انبیاء کے سردار ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ مجھے ملے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو بتایا گیا کہ مجھے جہنم کی آگ رلا دیتی ہے، مجھے جنت کی چاہت رلا دیتی ہے، جبکہ وہی ابو بکر تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، ابو بکر سے بڑھ کر کس نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر آتے اور کہتے اے ابو بکر کیا کوئی مال ہے؟ تو کہتے اے اللہ کے نبی میری زندگی اور میرا سب مال آپ ہی کے لیے تو ہے، آپ چاہے تو سب کو قربان کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ زمین بھر کر بھی اگر میرے پاس خزانے ہوتے تو سارے خزانے آپ کے لیے میں خرچ کر دیتا، میں اللہ کی ذات کے لیے خرچ کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، یہ وہ صحابی تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ جس انسان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو بغیر کسی ملاوٹ کے سنے، یعنی جیسے حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا ہے، جیسے اللہ نے پڑھا ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے، جیسے جبرائیل نے ادا کیا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو سنے۔ ویسے حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کہتے کاش میں مر جاؤں اور قیامت کے دن کبھی اٹھایا نہ جاؤں، اللہ میرا حساب و کتاب نہ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے آسمان سے 10 آیتیں نازل کی آپ کی شان میں، آپ کی پاکی کی شان میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کاش کتنا بہتر ہوتا کہ میں مر جاتی اور لوگ کیا ہے مجھے بھول جاتے، اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھلا دیتا، کوئی حساب و کتاب نہ لیتا۔ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی متقی ہو سکتا ہے؟
جب یہ لوگ اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے تھے تو انسان کو کبھی نہیں چاہیے کہ اس کی چند نمازیں، اس کے چند روزے، یہ کیا ہے انسان کے سامنے یا انسان دل میں ایسا پیدا کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میں نے ایسے کئی سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 400 رکعت نماز پڑھا کرتے، 24 گھنٹے میں 400 رکعت نماز پڑھا کرتے، لیکن جب نماز میں آتے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے کہ داڑھی کے لیے بربادی ہو کہ اس داڑھی نے گناہ کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں، اپنے عملوں پر فخر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنے بدنوں پر تعجب کرتے ہیں۔ آج دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر تعجب کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے جسموں کو سنوارتے ہیں، اچھا لباس پہنا کر، اپنی باڈی بنا کر، اور اس پر تعجب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بدن جتنا اچھا ہے اتنا ہی یہ بدن کمزور بھی ہے۔ اس لیے سلف صالحین کے سامنے جب کوئی اپنے جسم پر فخر کرتا تو اس کی پیدائشوں سے یاد دلایا کرتے۔ مالک بن دینار کے سامنے ایک شخص آیا، بڑا اچھا لباس پہنا تھا، ہٹا کٹا گبرو جوان تھا، اپنے جسم پر فخر تھا، تو امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے، تم اپنے جسم پر فخر کرتے ہو، کیا بھول گئے کہ اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل الوزرہ؟ کہتے تھے کیا تم بھول گئے کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہاری پیدائش ایک بدبودار نطفے سے ہوئی، وہ نطفہ جو بدبودار تھا جس کے نکلنے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر ایک سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اپنے نفس پر تعجب کرتے ہو؟ اگر انسان اپنے بدن پر تعجب کرے، اپنی طاقت پر تعجب کرے، تو طاقت تو انسانوں سے زیادہ جانوروں کے پاس ہے۔ کیا کوئی بیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی خچر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا دوڑنے میں کوئی شیر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جب یہ جانور ہیں اور بے عقل جانور ہیں، جب آپ ان کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، جبکہ صلاحیتوں میں وہ آپ سے چند چیزوں میں بہتر ہیں، تو کس بات کا انسان اپنے جسم پر فخر کرے؟ بعض لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان کے، ہمارا کوئی خاندان معمولی نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کا خاندان تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، اے میری بیٹی جو چاہے دنیا میں مانگ لو، یہ نسب نامہ، یہ باپ بیٹی کا رشتہ قیامت کی دن کامیاب نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے خاندانوں پر فخر کرتے ہیں۔ یقیناً اگر خاندان کسی کا رشتہ کسی کو فائدہ دلاتا تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے برگزیدہ باپ کی وجہ سے بچ جاتا، لیکن انسان کا خاندان اسے بچا نہیں سکتا۔ بعض لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، مال پر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اس دو لوگوں کے قصے کو یاد کرو جس نے اپنے نفس پر کہا تھا کہ اللہ نے تو مجھے بہت دیا ہے، وہ کہتا تھا کہ مجھے سب کچھ ملا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مال کبھی انسان کے لیے بھلا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مالدار قیامت کے دن فقیروں سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے بتایا کہ جب جنت میں جیسے ہی داخلے کی اجازت ملے گی، سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ غریب، فقیر، مسکین لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کے آدھے دن کے بعد مالدار جنت میں جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو آدھے دن پہلے جنتی غریب، فقیر، مسکین صحابہ جنت میں چلے جائیں گے، اور مالدار لوگ اگرچہ حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے پر خرچ کریں، تب بھی جنت میں لیٹ میں داخل ہوں گے۔ تو لہذا کس مال پر انسان فخر کرے گا؟ بہت سارے لوگ اپنے رائے پر فخر کرتے ہیں، کہا کہ ہماری رائے غلط نہیں ہو سکتی، ہم جو کہیں وہی صحیح ہے۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے رائے پر تعجب کرنا سیکھا ہے، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو عیب دیے، اتنے بڑے دو عیب دیے ہیں کہ یہ عیب انسان کے پاس آ جائیں تو کبھی اس کی رائے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہی کمزور ہوا ہے تو اس کی رائے مضبوط کیسی ہوئی؟ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان تو بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ حالت ہے، جب انسان کمزور ہے، جب انسان جاہل ہے تو اس کی رائے سب سے بہتر کیسی ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر فخر نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ہوا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور یاد رکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی انسان کو کامیابی عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، آپ کو مکہ سے نکالا گیا تھا، لیکن دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو جیت کر داخل ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آپ کو شرمندہ کیا، جنہوں نے آپ کو مارا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کیسے
داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر بیٹھے تھے, آپ نیچے اتر گئے, آپ نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں مجھے ملی, میں جیت گیا, یہ ہار گئے, لیکن یہ سب کس کی وجہ سے؟ اللہ کے فضل کی وجہ سے. تو آپ نے اپنے سر کو جھکا کر تواضع کو دکھایا. اور یاد رکھیے, جو انسان تواضع کو چھوڑ کر اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعجب کرنے جیسی عظیم اور بری خصلت سے ہم میں سے ہر شخص کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر نرمی, اللہ کے شکر ادا کرنے والی زبان اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی احسان کو یاد رکھنے والا دل بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.